فیملی سسٹم اہل بیت اطہار نے دیا ہے، فیملی لائف کو کیسے سنبھالنا ہے یہ اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے۔ پیغمبر کے گھرانے سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے اور پیغمبر اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ تمام ماؤں کے لیے پیغام ہے، تمام والدین کے لیے پیغام ہے کہ پیغمبر جیسا باپ کائنات میں کون سی بیٹی ہے جو فاطمہ زہرا سے زیادہ اہم ہو؟ کائنات میں کون سی بیٹی ہے کہ جس کی اہمیت فاطمہ زہرا جیسی ہو؟ الیاذ باللہ کوئی مستور کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تقابل فاطمہ زہرا سے کیا جا سکتا ہو۔ کائنات کی اس بیٹی کو پیغمبر جب رخصت کر رہے ہیں تو کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے فیملی سسٹم کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کے حل کو پیغمبر نے بتا دیا کہ فاطمہ جس کے ساتھ جا رہی ہو وہ کائنات کا بہترین شخص ہے، تمہارا شوہر ہے۔ اور یہ جملہ کا فاطمہ کبھی بھی علی سے کسی ایسی چیز کا ادعا نہ کرنا، کبھی بھی علی سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو علی پورا نہ کر سکے، جو علی پورا نہ کر سکے۔ یہ جملہ کہا کہ علی جس حالت میں رکھے گا کائنات کی بہترین حالت ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے، آج جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ہمارے گھرانوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو رسومات ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، کس قدر حلال ہے، کس قدر حرام ہے، کس قدر مکس گیدرنگ ہے، کس قدر حرام و حلال کا اختلاط ہے، نام حرموں کے نظموں کے اندر جس طریقے سے ابتدا ہوتی ہے، زندگی کی ابتدا ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کسی حرام کی ابتدا کی جا رہی ہو۔ وہ رشتہ جو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ جوڑا ہے شریعت نے، ہم اس کے تقدس کو اکثر پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید کچھ خاندان ہو جو دیندار خاندان ہو جو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہو۔ اور جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے ماں کا؟ باز معذرت پہلا جملہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہو بالکل پریشان نہ ہونا، ہمارے پاس آ جانا، ہم نے تمہیں دیا ہے، بیچ نہیں دیا۔ معاشرے میں یہ مثالیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ لڑکی کو اس کے حق کی بات نہ بتائی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ لڑکی کو کمزور کر دیا جائے، لیکن ایسے جملے کہہ کر اس کو اتنا شیر نہ بنا دیا جائے کہ وہ اپنے شوہر سے مقابلے پر آ کر کھڑی ہو جائے، مطیع و فرما بردار بننے کے لیے راضی نہ ہو۔ پیغمبر جب فاطمہ کو بھیج رہے ہیں کہ علی سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو علی نہ دے سکے، اور ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اگر نہ دے سکے بتا دینا کہ اس قابل نہیں کہ دے گا۔ کتنا ڈفرنس ہے ہماری تعلیمات اور ان کی تعلیمات کے اندر۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، شادی ہوئی، امیر کائنات کے گھر میں پہنچی ہے، کم ترین جہیز ہے شہزادی کونین کا، آپ سنتے رہتے ہیں کم ترین جہیز ہے، اور رات آتی ہے کہ ایک سائل سوال بلند کرتا ہے وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شہزادی کیا کہتی ہے؟ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے، مجھے چہرہ بابا دیکھنا پسند ہے، اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہے مجھے خدا کی راہ میں خرچ کرنا پسند ہے۔ ابھی شادی کر کے شہزادی گھر میں آئی ہے، علی ابن ابی طالب کا گھر ہے، شہزادی کا داخل ہونا ہے، ابھی حجرے میں تشریف لائی ہے کہ سائل نے دق الباب کیا ہے، شہزادی نے وہ لباس جو عروسی کا لباس ہے خدا کی راہ میں اسے دے دیا، اور جب دوسرے روز پیغمبر نے سوال کیا شہزادی وہ لباس کہاں ہے؟ کہ رات کو سائل آیا تھا، راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے وہ اپنا لباس اسے دے دیا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور کیجئے، شہزادی کونین کی ذات ہے کہ ابھی حجرہ عروسی میں آئی ہیں، گھر میں داخل ہوئی ہیں، سائل آیا ہے، وہ لباس کے جو شہزادی کے عروسی کا لباس ہے، شہزادی نے انفاق کیا ہے خدا کی راہ کے اندر۔ اور اب دوسرا دن آتا ہے، یہ جو فیملی لائف ہے، میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے، شہزادی کونین کی زندگی کے اندر کتنے پیغامات فیملی لائف سسٹم کے لیے موجود ہیں کہ ایک میاں ایک بیوی کے لیے کیسا ہو، ایک بیوی ایک شوہر کے لیے کیسی ہو۔ شہزادی کی زندگی یہ پورا کا پورا پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہی کہ دوسرا دن آیا ہے، پیغمبر کی ملاقات ہوتی ہے امیر کائنات سے، امیر المؤمنین سے، اور پیغمبر سوال کرتے ہیں یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ شہزادی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، پیغمبر سوال کر رہے ہیں،
اور کیا سوال ہو رہا ہے؟ فاطمہ کو کیسا پایا؟ آج کا اگر کوئی شخص اپنے داماد سے سوال کرے کہ کیسا پایا تو شاید ایک عجیب سوال ہو کہ بزرگ ابھی تو شادی کا ایک دن گزرا ہے، ابھی تو میں نے اس کی زبان بھی نہیں دیکھی کہ کتنی لمبی ہے، ابھی تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ بات کیا کرتی ہے، ابھی تو کردار کے مختلف جھروٹوں کو دیکھا ہی نہیں کہ کیا بات کروں کہ کیسی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، پوچھنے والا سید الانبیاء ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سید الاوصیاء ہے، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک لحاظ، ایک مروت، ایک کردار، ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا یا علی فاطمہ کو کیسا پایا، اور پیغمبر کو شہزادی کونین کے بارے میں امیر کائنات جملہ کیا کہتے ہیں؟ نعم العون لطاعت اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کو عبادت میں بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بیوی کا کردار شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے، بیوی کا کردار شوہر کے لیے ہونا چاہیے کہ اسے مسلح عبادت پر لے کر آئے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت پروردگار میں شریک ہو جائے۔ مولا متقیان کیا نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا عبادت خدا کے اندر۔ اب مولا متقیان کا ایک اور جملہ ہے جو باقیاً شاید ہمارے معاشرے کے اندر ہم مزاح کے طور پر لے جاتے ہیں، لیکن مولا متقیان کا جملہ شہزادی کونین کے بارے میں اور پوری فیملی سرکل لائف کو بتانے، فیملی لائف سسٹم کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کونین اور امیر کائنات موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے دونوں کی، اور امیر المؤمنین یہ جملہ کہتے ہیں، اے فاطمہ آپ مجھ سے کوئی چیز کا تقاضا نہیں کرتی، کچھ منگواتی نہیں۔ شہزادی کا جملہ یہ ہے، یا علی آپ میری ساری خواہشوں کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ فاطمہ منگائے تو کیوں کر منگائے، آپ نے تو ساری خواہشوں کو پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ یا علی کیا مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی آپ کی کسی اطاعت کے اندر؟ مولا متقیان یہ جملہ کہتے ہیں، فاطمہ کیسی بات کرتی ہو۔ یہ جملہ واقعاً سنہری حروف سے اپنی زندگی کے اندر ماننا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شاید اس کا بالکل ایک الٹ پہلو ہوگا کہ جب میاں گھر میں داخل ہوتا ہے، بیگم کے چہرے کو دیکھتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، سوئچ بند ہو جاتا ہے اور پریشانیاں اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے کون سا جھگڑا ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ راحت کے اندر آئے، بجائے اس کے کہ وہ سکون کے اندر آئے، اب یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ اب نیا جھگڑا کس بات پر ہونے والا ہے۔ یہ معاشرے کی مثالیں ہیں۔ امیر المومنین سے فاطمہ زہرا سوال کرتی، یا علی آپ کی اطاعت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اور شہزادی کونین کو مولا متقیان یہ جملہ کہتے ہیں، اے فاطمہ آپ کیا کمی رکھیں گی، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرا رنج غم دور ہو جاتا ہے۔ یہ کردار ہے جو بتلا رہا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یا علی آپ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اور مولا متقیان کیا کہتے ہیں، جب آپ کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوں میرے دل سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا کیا معاملہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کر جائیں جو اہل بیت اطہار کا راستہ ہے۔